بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ستارے کے متعلق بات کریں گے۔ ستارے کے معنی ہیں متواتر 7 دن تک خدا تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہوئے دعائیں مانگے اور خصوصی عبادت میں شرکت کرنا۔ اس کا مقصد مشکلات اور آفات دور کرنے کے لیے رغبت قلب سے گریہ وزاری کرنا اور روحانی ترقی کے لیے خاص کوشش کرنا۔ ستارے کے 2 قسمیں ہیں، ایک مشکل آسان کے ستارے اور دوسرا روحانی ترقی کے لیے ستارے۔ مشکل ایک فرد کو کبھی بھی درپیش آ سکتی ہے، خاندان کو بھی، جماعت کو بھی درپیش آ سکتی ہے اور پورے ملک کو بھی۔ چنانچہ جب کسی فرد، جماعت یا ملک پر کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت آ پڑتی ہے تو مشکل آسان کا ستارہ عمل میں لایا جاتا ہے، جس میں پوری جماعت ساتھ مل کر دعا مانگتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آئے دن انسان پر انفرادی یا اجتماعی مصائب اور آفات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ بیماری، وبا، قحط، سیلاب، زلزلہ، جنگ، عداوت، جرائم، حادثات وغیرہ وہ مصائب ہیں جن سے انسان اکثر و بیشتر دوچار ہوتا رہتا ہے۔ گویا مصائب اور تکالیف فطرت کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم اور انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبات کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روئے زمین پر مشکلات اور مصائب سے خالی زندگی کا تصور ممکن نہیں، جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا۔ مومنین صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دن رات ہمارے خیالات آپ کے ساتھ ہیں، اگرچہ اس دنیا میں دکھ اور غم کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اور ہر ایک کو دکھ اور غم کا مناسب حصہ بھگتنا پڑتا ہے، پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اعتقاد، ایمان اور آپ کے روحانی باپ کی محبت کے سبب آپ پر کم بوجھ پڑے اور ہر قسم کا سکھ نصیب ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنی دعا اور برکات بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے جہاں میں ہر وقت دن رات آپ کو ایمان کا حقیقی دیدار، دائمی سکون اور سکھ نصیب ہو، جو آپ کو صرف دوسری جہاں میں ہی مل سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام عمدہ دعا و برکات کے باوجود دکھ اور غم اس دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک بار پھر دونوں جہاں کے سکھ کے لیے ہم اپنی دعا و برکات، محبت، بڑے خیالات اور ہر قسم کی دعا فرماتے ہیں۔ مومنین صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی مشکلات اور آفات کو کم کرنے کے لیے دعا کا سہارا لے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مدد کے لیے رجوع کرے۔ علاوہ ازیں ایک مسلمان حقیقت یہ بھی ہے کہ انفرادی دعاؤں سے اجتماعی دعاؤں میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، اس لیے باجماعت دعاؤں کی خاص تاکید کی جاتی ہے۔ مشکل آسان کے ستارے کے متعلق ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ستارے صرف اسی وقت عمل میں لائے جاتے ہیں جب کسی فرد، خاندان، جماعت یا ملک پر کوئی ایسی آفت آ پڑے جس کا ازالہ اس کے بس سے باہر ہو۔ معمولی مشکلات کے لیے ستارے کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح جب ایک موقع پر خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستارے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو فریب دے جائے، آپ سے کوئی کہے کہ مجھے دین کے لیے ستارہ عمل میں لانا ہے اور اس کے دل میں کوئی دوسری بات ہو۔ ایسے لوگ بہت ہیں، اس لیے کسی کا ستارہ قبول کرنے سے پیشتر اس بات کا یقین کر لینا کہ اس کے دل میں کوئی اور بات نہ ہو۔ روحانی ترقی کے ستارے میں مومنین اور مومنات متواتر 7 دن تک عبادت، ذکر اور تسبیح سے اس غرض سے شریک ہوتے ہیں کہ انہیں روحانی ترقی نصیب ہو اور اس راہ میں دشواریاں دور ہوں۔ عبادت اور ریاضت اور روحانیت کی راہ میں ترقی کے لیے کچھ دن مخصوص کر لینا اور دیگر معاملات سے چند دن کنارہ کشی ہو کر ذکر و فکر کے لیے خلوت نشین ہو جانا اسلام کے دیگر طریقوں میں بھی پایا جاتا ہے، مثلاً اعتکاف، چلہ کشی وغیرہ۔
قرآن حکیم کی تعلیمات اور انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی سے بھی اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے کہ مختلف پیغمبروں نے روحانی ترقی کے لیے مسلسل عبادات کا اہتمام کیا تھا۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کے لیے کوہ طور پر 40 روز تک مسلسل عبادت کا اہتمام کیا تھا، جس کے متعلق قرآن حکیم میں آیا ہے کہ ترجمہ: وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، پھر تم لوگوں نے اس کے جانے کے بعد ایک بچڑے کی پرستش کر لی اور تم ظالم ہو۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر کئی دن تک عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر کے لیے غار حرا میں خلوت گزیر ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے کچھ خاص عرصہ مخصوص کر لینا اور اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا ہے اور اس کی ایک مثال روحانی ترقی کا ستارہ ہے۔